24वां पारा है सूरह हामीम सजदा। 24वां पारा है सूरह हामीम सजदा। आयत नंबर है इसकी जी 30। आयत नंबर है 30। आयत नंबर है 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहान वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़ास्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तर्जमा देखिए जी आयत का। إن
الذين قالوا ربنا الله بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹے رہے، جمے رہے، پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر موت کی گھڑیوں میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہتے ہیں ڈرو بھی مت اور غم زدہ بھی نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت لو، خوشخبری لو، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم مطالبہ کرو گے، ڈیمانڈ کرو گے، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمان نوازی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کون سب سے زیادہ بہترین بات ہے، بات والا ہے، ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے بلا شبہ میں ماننے والوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں ہے برابر نیکی
اور نہ ہی برائی. ادفع بالتی ہی احسن، جواب دیجئے اس بات کا جو سب سے بہتر ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اچانک وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان عداوت دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ گہرا دوست ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں اس بات کا نصیب نہیں ملتا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں اس کو حاصل کرتے مگر بڑے ہی نصیب والے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو شیطان کوئی ضرب لگا دے، کوئی چوک لگا دے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالی کی پناہ لیجئے. انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہی ہے سننے والا جاننے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی ان صبح کی ساعتوں میں قرآن مجید،
اللہ تعالی کی بابرکت کلام میں سے 24ویں پارے کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ حوامیم سبعہ 7 حامیم ان کا بیان چل رہا ہے، خلاصہ جات ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ قرآن مجید کی طرف رغبت کریں، شوق رکھیں اور اسے پڑھیں، سمجھیں تو انہیں بات آسانی سے سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور ہم اہل لسان نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اردو میں بات کی جائے تو وہ سمجھ آتی ہے لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان ہے۔ اور اگر بات پنجابی میں کی جائے تو وہ اردو کی نسبت بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی تشریح نہیں کرنی پڑتی، بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو کسی عالم دین سے سیکھا جائے، خود کوشش نہ کی جائے۔ اگر خود کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ آیات میں احکامات کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، زجرات کیا ہیں، تبشیرات کیا ہیں، تخویفات کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، تنویرات کیا ہیں۔ یہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی، تب سمجھ آئیں گی جب کسی عالم دین سے اسے سیکھیں گے۔ تو پھر یہ بھی بات سمجھ لیجئے، جب کلام الہی روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی کتاب اور محفوظ کتاب ہے، تو پھر اس کو سمجھانے والا عالم بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ کلام اونچی ہے تو اس کلام کو جاننے والا معمولی ہے، اسے صبح و شام اچھی خاصی گالیاں نکالنی ہے۔ مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، مولویوں نے ملک تباہ کر کے رکھ دیا ہے، مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، مولویوں نے فتنے ڈال دیے ہوئے ہیں۔ یہ صبح و شام میڈیا لگا ہے، اور پھر جب نوجوان نسل اختلافات کو سنتی ہے، 8 تراویح ہیں یا 20، ایک کہتا ہے اس کی ماں کی، دوسرا کہتا ہے اس کے باپ کی، کہتے ہیں واقعی مولوی فلانے ٹینگے نے۔
ایک کہتا ہے یہ، دوسرا کہتا ہے وہ مسئلہ، تیسرا کہتا ہے وہ. کبھی یہ سوچا ہے، کبھی خود بھی بیٹھ کے تنہائی میں یہ سوچو، پروردگار نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے یا مسائل میں الجھنا اتارا ہے؟ کیا کیا ہے؟ لوگ تو مسائل میں الجھے تھے نا، ان کے مسائل کا حل کیا نکالا؟ قرآن مجید. اب دیکھو میڈیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کا بیان کرتے ہیں اور اس کی اصل بات تم تک پہنچاتے ہیں. بالکل حقیقتیں کھلتی جائیں گی تمہارے سامنے، کیونکہ جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، وہ پوچھا جائے گا بتلاؤ رفع یدین کی تھی یا نہیں؟ جس نے نہیں کی اسے کان پکڑا دو. یہ پوچھا جائے گا. ہے بخشش کا ذریعہ ہے نا، یہ پوچھا جائے گا. آمین اونچی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ نہیں کی، اس کو کان پکڑاؤ. جی اس نے سر سے ٹوپی اتاری تھی یا نہیں؟ ٹانگیں کھولی تھی یا نہیں؟ اسے پکڑ لو. او خدا کا خوف کرو، کن مسائل میں الجھ کے اپنی توانائیاں برباد کر رہے ہو؟ یہ مسائل الجھنے والے نہیں، تم سے قرآن کے بارے پوچھا جائے گا، اور قرآن کی جو تشریح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وہ تم سے پوچھا جائے گا. بتا وہ زندگی گزار کے آیا کہ نہیں؟ اب دیکھ لو، ایمان سے بتاؤ، بغیر کسی فرقہ واریت سے 13 سال مکے کی زندگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ نہیں؟ ہے نا نمونہ. 13 سال کس مسئلے کو سمجھایا؟ کیوں جی؟ کیوں جی؟ پہلی صفا پہاڑی کے اوپر لڑائی ہو گئی کہ رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں؟ ہے جی؟ وہی لڑائی. وہ کس میں الجھے ہوئے ہو؟ پہلی لڑائی ہو رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا الہ الا اللہ. کیوں جی؟ جہاد کا مدار بھی اس پہ ہے. میری بات دھیان سے سمجھو. اگر مشرک لڑتا لڑتا مر گیا نا، جہنم میں جائے گا. بے شک وہ کہے میں مجاہد ہوں، بے شک وہ کہے میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، شرک کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. نماز نہیں، پڑھ 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 کے نمازیں ساری زندگی، ساتھ کیا کرتا تھا؟ شرک. روزے رکھتا تھا، ساتھ کیا کرتا تھا؟ شرک. حج زکاتے کا معاملہ کرتا تھا، ساتھ کیا کرتا تھا؟ شرک. شرک کی وجہ سے ہر چیز ضائع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہیں جی؟ اگر نہیں نہ مانتے نہیں ہوئی تو پھر ابو جہل سے کیا غصہ تھا؟ ابو جہل نے تو بیت اللہ، مسجد نہیں، بیت اللہ اعلان کیا تھا. اعلان پتہ کیا کیا؟ جو میرے لیے کرنا بھی 100 بار سوچنا پڑتا ہے مجھے. وہ اعلان پتہ کیا کیا تھا؟ خبردار کوئی بندہ حرام کی کمائی کا ایک لقمہ بھی یہاں لے کے آیا، حلال کمائی لے کے آنی ہے اور اس سے بیت اللہ تعمیر کرنا ہے. بڑا ڈاڈا اعلان ہے. کیتا کنے میں؟ تمیز رکھدا سی کہ نہیں حلال حرام دی؟ ہے ساڈے نال تے والی رکھدا سی نا. اسی تے آنے جو لبدا ٹھیک ہے، خیر ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن وہ نہیں. اور اس نے تو بالکل پکا ہو کے، اور صرف اعلان نہیں کیا، نال نال لگ کے بیت اللہ بنان بھی لگیا سی. پتھر بھی لے کے آندا سی تے بناندا سی تے رکھدا سی، نگرانی بھی کردا سی. تے حاجیاں نو ستو بھی، تے حج بھی انہیں 20 تو اتے کیتے ہوئے سن. تے حاجیاں دی خدمت بھی
کردا سی گیا کتھے؟ جی اللہ دے نبی نال لڑائی کردا سی ہیں جی، چلو یہ بھی ویکھ لینے لڑائی کردا سی کہ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بدر دی لڑائی دا بھی وجہ وہی سن، احد وچ آمنے سامنے ہوئے نے۔ احد وچ کنے شہید ہوئے نے؟ 70 چوٹیاں دے بندے، مصعب بن عمیر جے، عبداللہ بن رواحہ جیسے بڑے بڑے لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سگے رشتہ داراں وچوں حضرت حمزہ بھی اور بڑے بڑے لوگ گئے نے دنیا تو۔ 70 شہداء، نبی روندے سن ڈاڈے۔ تے پھر او جیڑی بدر دی لڑائی ہوئی ہے، احد دی لڑائی ہے، اگے مقابلے کون سن؟ ابو سفیان سن۔ ایک بندہ بھی سپیئر کرنا مشکل ہوندا ہے، تے 70 بندیاں دا خون جے دے اتے ہوئے ہیں، پھر نبی دے چچے دا بھی، تے پھر بعد چو جت دا نعرہ بھی ماریا ہوئے۔ ایک وہ معمولی نہیں نا، لیڈ کر رہے سن نا، یعنی انہاں دی طرفو آرمی چیف سن ایک حساب دے۔ تے پھر احزاب وچ پورا عرب لے کے آئے، کیرا پا لیا۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں بھی گئیاں، یاد حدیث ویکھ لئیو، احزاب دی جدو جنگ دا منظر ویکھو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہ دی وجہ نال میری نمازاں رہ گئیاں نے، اللہ انہاں دے گھراں نو تے قبراں نو اگ نال بھر دے۔ بد دعا بھی کیتی ہوئی ہے۔ پھر باقی جنگاں دے وچ بھی پیش سن، تے آخر تے فیصلہ کی ہویا ہے؟ کتھے جانا ہے انہاں؟ ہیں جی؟ جنت جانا ہے۔ حضرت ابو سفیان دے فیصلے جنت دے نے۔ کیوں؟ کی وجہ ہے؟ اوے ایمان جے وجہ۔ ابو جہل انہیں ایمان نہیں، توحید اللہ دی وحدانیت نہیں قبول کیتی، جہنم وچ گیا۔ تے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ایمان دی دولت دے دیتی ہے، تے کتھے گئے نے؟ جنت دے وچ گئے نے۔ تے پھر ہن کو گل کھوپڑی چاہیے کہ محنت کدی مارنی چاہیے؟ ایمان دی، توحید دی محنت مارنی چاہیے۔ ایک جنگ بھی دسو اللہ دے نبی نے آکھیا فاتحہ جنہ نہیں پڑھی توڑا لا دیو انہاں دیاں، رفع یدین جنہیں نہیں کیتی گردنا سٹ دیو تھلے انہاں دیاں۔ ہے کو رولا؟ نہیں۔ اے میں دکھیا دل نال تے درد نال تانوں کہنا، اوے کس پاسے ٹر پیو؟ میڈیا جیڑا او لگے ہے 8 تے 20 دے رولے پے ہوئے نے، 8 تے 20 دے رولے پے نے، کوئی اے کہن واسطے تیار نہیں۔ اوے رات دی عبادت وی ہے تے تہجد دی عبادت 8 اٹھو تے کرو، اے کوئی کہن نو تیار نہیں۔ ہر بندہ زور دے رہا ہے، او دوسرا طبقہ او کہہ رہا ہے 8 ہی ہے، جن نے اس تو تھلے اتے کیتیاں او جہنمی ہیں۔ تے جڑے آئے پے نے 20 والے او کہندے نے جنہیں اتھو اگے پیچھے کیتی ہے او بھی نہیں بچن لگے، او بھی جہنمی ہے۔ اوے خدا دا خوف کرو، اعتدال دی راہ نال چلو۔ اے میڈیا دا کام، انہاں دا کام یہی ہوندا ہے ہر وقت ملک دے اندر کی پائی رکھو؟ افراتفری پائی رکھو، سکون نال عبادت نہ کر سکن۔ رات عشاء تو بعد دی عبادت تراویح، اور ایک کیڑے موسم دا میوہ ہے؟ کیڑے موسم دا؟ یہ رمضان دا میوہ ہے، اس تو علاوہ نہیں اے بہار آندی۔ یاد رکھیو 11 مہینے کوئی بہار نہیں ہے، یہ رمضان دی بہار ہے تے عشاء تو بعد ہے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے اجتماعیت قائم کیتی ہے۔ پہلا کی سی؟ انفرادیت سی۔ نبی دے زمانے مسلم دی روایت، صحیح روایت، 3 دن قیام ہویا۔ کس طرح؟ اجتماعی ہے، میرے لفظ یاد رکھو، اجتماعی قیام ہویا ہے، اجتماعی۔ پہلا کدوں ہویا ہے؟ ادھی رات،
دوسرا کدوں ہویا ہے پونی رات، تیسرا کدوں ہویا ہے پوری رات۔ ہن اجتماع آپ نے چھڈیا ہے، تراوی نہیں چھڈی، اجتماع چھڈیا ہے، کیونکہ اجتماع اللہ نو یہ پسند آ گیا تے فرض ہو جانا ہے۔ اجتماع چھڈیا ہے، انفرادیت چلدی پئی ہے۔ ہن دوبارہ اجتماع کس بندے نے کیتے ہیں جی؟ بدعت نہیں نے کڑی ہے، بڑی جرت کرتے ہیں اسی، عمر نے بدعت کڑی ہے، بدعت آکھی ہے جی، بدعت ہے جی، یہ تو بڑی بڑا بدتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ جے نبی دے پہ کہندے نے، نبیوں تو بعد اللہ نے کسے بندے دے دل وچ القاء تے الہام کیتا ہے، وہ عمر ہے۔ کنے مقامات نے قرآن مجید دے، جن مقامات دے اتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے بنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتھے قرآن اتار دیتے ہیں۔ یہ معمولی بندہ نہیں، ذرا گل کردیاں سوچ لینا چاہیے گل کی پہ کرنے ہاں۔ پھر چاروں مذاہب دے اتے نے، شوافے، مالکی، حنابلہ، احناف، چاروں مذاہب دے اتے نے۔ مالکیاں دے نزدیک ایک قول 36 والا ہے، او جڑا وقفہ 4 تو بعد آندا سی نا، او مکے دے وچ طواف کردے سن تے مدینے والے کی کردے سن 4 نفل زائد پڑھدے سن۔ 36 والا آندا ہے قول، لیکن 20 والا قول بھی انہاں دا آندا ہے۔ تے جے چاروں دے نزدیک اے وی ہے تے پھر دوسرا بھی ہے، ہن رپھڑ نہیں پانا چاہیدا، لتاں نو ذرا کی کرنا چاہیدا ہے، تیل شیل مارنا چاہیدا ہے۔ رج جے افطاری پنجی، کدے افطاری دے بھی رپھڑ پایا جے؟ بھئی پکوڑے کوئی نہیں، سموسے کوئی نہیں، چاٹاں کوئی نہیں، اتھے تے لاپے پر کے آدھے وہ جو کچھ ہے آ جا بسم اللہ سارا آ جائے۔ تے جیوں جے ٹائم آندا ہے عشاء دا، وہ ہے ہی کوئی نہیں جی، ہے ہی کوئی نہیں، مولویاں کڈی جے، حد تہاڈا بیڑا تر گیا۔ تسی قرون اولا اور صحابہ دے بارے یہ گلاں پہ کرن لگ پے ہو، ہوش دے نال تے 20 تراوی کر کے نہ پڑھ کے تے جاؤ، جا کے آرام کرو، سو جاؤ، کہ میچ کھیڈو، سو جاؤ۔ ہون اٹھو رات سیری، اللہ دی رحمت دا عروج لگیا ہویا ہے، تے ہون کی کرو 8 رکعتاں پڑھو۔ یہ تے بڑا تکلیف والا کام ہے، راتی بھی لتاں پنو تے صبح بھی پنو، لبے گا کی؟ او کچھ لبے گا جیڑیاں تواڈیاں نسلاں نے بھی نہیں سوچیا، او مالک تانوں دے گا۔ اے فرقے فتنے تباہ و برباد کر رہے نے ہر بندے نو، جیڑا اٹھدا ہے فتنے تے فرقے لے کے لگیا ہے، توائیاں پیا پھردا ہے۔ حالانکہ ہدایت واسطے کتاب اللہ نے کیڑی اتاری ہے؟ قرآن مجید۔ جس وقت مسئلہ توحید سمجھ لے، سنت اللہ دے نبی دی سمجھ لئیے، ہون چاہیے کی ہے جیڑا مرضی جنج دی مرضی بولی بولے، او دی بولی تے لبیک نہیں کہنا، سمجھ لئیے تے ہون مر جانا ہے او دے اتے، او دے تو ہٹنا نہیں ہے۔ اے مومن دی شان ہوندی ہے، سمجھ لے ہے۔ نبی علیہ السلام نے آکھیا ہے، دھیان نال سنیو میری گل، اللہ دے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر موت فوت ہو جائے اس گھر 3 دن تک کھانا رج کے پکے ہیں جی نہیں، تے لوگ بھی اتنے نہ کھان بلکہ پکان تے اونا گھر والیاں نو بھی کھلان، کیونکہ وہ دکھیا نے دکھ دے اندر نے اے آپ دا ہے۔ ہن سنت یہی ہے کہ اس گھر دا چولہا نہ جلے، سمجھ آ گئی ہے؟ تے ہن کی کرنا ہے؟ کیوں جی نہیں، ہن سوچو نا کی کرنا ہے۔ ایک پاسے نک
ایک پاسے سنت. کدھر جانا جی؟ کدھر جانا جی؟ سنت. ہوں چاچا آوے، ماما آوے، پیو آوے، دادا آوے، محلہ پورا اٹھ کے آوے، جے انہوں پوچھو میاں اللہ دے نبی دے زمانے فوتگیاں ہوئیاں نے کہ نہیں، پتر آپ دے فوت ہوئے نے کہ نہیں، دھیاں فوت ہوئیاں نے کہ نہیں، ساتھی فوت ہوئے نے کہ نہیں، جنازے پڑھائے نے کہ نہیں، 10 اے پہلے دیاڑے تے دوسرے دیاڑے تے تیسرے دیاڑے 10 اللہ دے نبی نے کیڑا کٹ کیتا ہے تے کیڑے کیلے تے سیب کٹ کے تے نال ختم چھڈے نے کڈ. آپ تے کہندے نے میت تے کروں نہیں کھانا، تے اسی نٹھ کے 3 دیاڑے پھوڑی چکوا کے جانی ہے، انہاں دے کار دا جڑا کنڈا شنڈا پورا کڈ کے تا نکلنا ہے. ہون اے سنت عمل جیڑا وے انہاں دی تعزیت، تسلی، تجہیز و تکفین اور انہاں دے نال انہاں دی خدمت، اے سنت عمل ہے. کوئی دیگاں، کوئی رولے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہون جدو یہ مسئلہ سمجھ لیا تو پھر کی کرنا ہے؟ کی کرنا ہے جی؟ عمل ڈٹ جانا ہے. اے دین جے سمجھ لیا نا، جمعراتاں، چالیے، کل، برسیاں، قبراں تے اذاناں کوئی نہیں. او مردے نو پہ کہندے نے تھلوں حی علی الصلاۃ، جنیاں اٹھ تے آ پڑھ کی نماز پڑھ، تے زندے پوندے پھردے نے ہیں. انہوں پہ کہندے نکل بار حی علی الصلاۃ، آ نکل بار آ جا. انہوں پہ کہندے نے الصلاۃ خیر من النوم، پھر سدھا آکھو الصلاۃ خیر من الموت. بھائی موت تو ودی ہے. او بھائی خدا دا خوف کرو، کیڑی بدعات پہ کر دے ہو، کی پہ دین چکٹ دے ہو. جدو سنت پتہ لگ گئی، جدو دین پتہ لگ گیا، پھر کی کرنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ ڈٹ جانا. پھر نہیں ادھر ادھر ہونا. پھر جے ادھر ادھر ہوئے ہو پھر یاد رکھیے دگنا عذاب لبے گا. کیونکہ مسئلہ تو آنو پتا، ایک بندے نو مسئلہ کوئی نہیں نہ پتا، او دے کول وعدہ کاٹا ہو گیا ہے، اللہ انہوں ضرور معاف کر دے گا. معافی منگے ضرور معاف کر دے گا. جس بندے نو مسئلہ پتہ لگ گیا ہے، پھر اس تو بعد انہیں مسئلے نال غداری کیتی ہے، پھر او دی معافی کوئی نہیں ہے. تے اے سبق تو آنو پہ دس دینی، اے آیتاں پہ تو آنو سبق دس دیاں پہیاں نے کہ جس بندے نے دین دا مسئلہ سمجھ رہے آوے انہوں پھر کی کرنا چاہیے؟ سجے کھبے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اے آیات تو آنو دس رہیاں نے. تے سورت دے اندر یاد کیے بلا نہیں انی مت ماری ہوئی ہے، مہنگائی نہیں مت ماری ہے، ہوش ہی کوئی نہیں کی ہے تے کی نہیں. میں دسیا سی تو آنو حوامیم 7 7 حامیمہ دی شان ایوے، ہر حامیم دے وچ کی ہوئے گا؟ ایک شعبے دا جواب دیتا جائے گا. کی جی؟ ایک شعبے دا جواب دیتا جائے گا جڑا مشرکین دی طرف ہوئے گا. ہن ایدے وچ شعبہ کی سی؟ تسی بار بار رولا پاندے ہو اللہ کولو منگو، اللہ کولو منگو، اللہ سب کچھ دینا ہے، اللہ ہی دیندا ہے، او دی پکار کرنی چاہیے. او فلانا بندہ انے دے 10 سال منگدا رہا کچھ نہیں بنیا، او ایک دیہڑے فلانے دربار تے گیا دا کام ہو گیا. تے معلوم ہویا ہے رب دے سوا بھی کچھ ہے نا، پھر پیر شیر کچھ ہے نا، باقی ہے نے. یہ شبہ آندا ہے مشرکین طرفوں. جواب صورت دیندی ہے، وہ جواب آئے گا انشاءاللہ ہفتے والا دیاڑے دلائل دی دعاؤں کا جواب بھی دیاں گا نال. او جواب اے وے اے در اصل رب دی طرفوں نہیں ہے، اے شیطان آئے نے دے سجے کھبے، او اے دے کان وچ پھوکاں پہ دیندے نے فلانی تھاں تے جا. تے انہاں ہی شیطانی کیتی ہوئی سی، جو اس تھاں تے گیا ہے انہاں نے او دی جان چھڈ دتی ہے، او دی درداں او دی تکلیفاں دور ہو گئیاں نے. او سمجھن لگ پیا ہے کہ منو خیر کتھوں پئی ہے،
ہاں ایتو سیون ایتو فلانے فلانی گڈی منو ایتو خیر پئیے. ہن اے جڑا سوچدا پھردا فرمایا اے اتو خیر دا معاملہ نہیں، خیر بھی رب دے ہاتھ ہے تے شر بھی رب دے ہاتھ ہے. تے اے جڑا معاملہ ہویا ہے اے دے نال شیاطین نے اس شبے دا جواب اس صورت وچ موجود ہے. تے اس صورت دے اندر کی نے 4 شکوے نے. کتنے جی؟ ہاں اے پڑھو گے سمجھ تانوں آوے گی. 4 شکوے نے. تے کس طرح دے نے؟ علی سبیل ترقی، ایک شکوے تو بعد دوسرا اس تو بعد تیسرا اس تو بعد. ہر شکوے دے درمیان جو ختم ہوندا ہے تخویف آوے گی یا بشارت آوے گی. تے نال 3 شبہات دا جواب ہے. کنے جی؟ 3 شبہات دا جواب ہے. تے نال 4 دلائل عقلیہ نے. کنے جی؟ 4 دلائل عقلیہ نے. ایک دلیل وہی ہے. اے سورت دا سارا نقشہ میں تھوڑا اگے رکھ دیتے ہے. ہن تسی 2 شکوے سنے نے کوئی نہیں؟ کیوں میں ہی سنائے نے؟ سنی نا تسی؟ ہاں پہلا کی سی؟ قرآن آیا وے تے قرآن نے مسئلہ کھول دیتے ہے. حق گل کھول دیتی ہے. حق گل کھلن تو بات چاہیے کیے انہوں من لینا. پر اے بے ایمان شرک دے وچ انے ڈبے ہوئے نے. آرزا اکثرہم، انہاں دی اکثریت کی کر دی پئی ہے؟ قرآن تو منہ موڑ دی جاندی ہے. انہاں نو ہی رانجھا تے سیف الملوک تے شعر و شاعری تے باقی چیزاں او بڑیاں پسند نے. قرآن انہاں نو پسند نہیں آندا. تے کی کہندے نے؟ او جی قرآن تے پھر سنیے نا، قرآن تے سندیاں نے پاک ہستیاں تے اپنے آپ کی کہہ رہے نے؟ پلیت. قرآن تے جی فرشتے والی کلام ہے، ساڈے واسطے تے نہیں ہے نا. اسی سنیے ساڈے کان وچ بڑا بوجھ ہوندا ہے تے سانو سمجھ کوئی نہیں آندی. قرآن عربی ہویا تے اسی خیر نال سندھی بلوچی پنجابی پاکستانی فلانے سانو نہیں سمجھ آندی گل. اے گلاں کردے نے. اے پہلا شکوہ آیا ہے کہ حق گل کھلیے ساری انسانیت واسطے مننا چاہیے. اے مندے نہیں بلکہ او دے اتے تعویلاں کردے نے. تے دوسرا شکوہ آیا سن دے بھی نہیں تے لوکاں نو کہندے نے تسی بھی نہ سنیو قرآن. اے نہ سنیو، اے قرآن بڑی وڈی کلام جی اللہ دی. اے عام بندے نو سمجھ؟ اے رب نے جبریل امین دی ہدایت واسطے اتاری سی. ہے جی کدی ہدایت سی؟ انسانیت دی سی. لیکن لوکاں نو پٹھی راہ پایا. اے دوسرا شکوہ آیا. تے ہن اگے آ گئی ہے جی تخویف سن لئیے. اگے آئی پئی ہے جی بشارت. بشارت لو جی او سنو بشارت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. IMF ہمیں پالنے والا نہیں. امریکہ ساری دنیا کا سب سے بڑا مقروض جو خود قرضے لینے والا ہو وہ ہمیں کیا دینے والا، جو خود مانگنے والا ہو وہ ہمیں کیا دینے والا. رب تو اسے کہتے ہیں جو پانی کے قطرے کو ترقیاں دیتا دیتا مکمل انسان بنا دے. جو پروردگار
ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں تمہیں وہاں اندھیروں میں روزیاں دے رہا ہے، وہاں تمہیں خوراکیں دے رہا ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد روشنیوں میں تمہیں کیسے بھول جائے گا؟ جو اندھیروں میں نہیں بھول رہا وہ روشنیوں میں کیسے بھولے گا؟ جو کمزوریوں میں نہیں بھول رہا وہ طاقتوں میں تمہیں کیسے بھولے گا؟ جو پردوں میں نہیں بھول رہا، ماں کے پردوں میں نہیں بھول رہا، رحم مادر کے پردے میں نہیں بھول رہا، وہ دنیا کے اس جلوے میں تمہیں کیسے بھولے گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یاد رکھو ہمیشہ پالنے والا، خوراک دینے والا، رزق دینے والا اور درجہ بدرجہ ترقیاں دینے والا وہ کون ہے؟ رب۔ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اور قرآن میں موجود ہے، کتنے مقامات میں قرآن مجید میں موجود ہے، فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں ڈالتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سردیاں آ جائیں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور گرمیاں آئیں تو راتیں مختصر ہو جاتی ہیں، سردیاں آئیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور گرمیاں آئیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو ایسے ہی نظام یہ چل رہا ہے؟ نانا، یہ پروردگار ہے اور کبھی بھی ایک سیکنڈ کا سخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو تابع کیا ہوا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے اور اپنے ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چاند بھی اپنے وقت پر اور سورج بھی اپنے وقت پر چلتا رہے گا۔ کب رکے گا؟ جب مالک کا اسے حکم آ جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، حکم آ جائیں گے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بھی بے نور ہو جائیں گے اور ستارے بھی جھڑ جائیں گے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن جب تک میرے اللہ کا حکم ہے ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے۔ اوے ذرا غور تو کرو نا، یہ سارا نظام شمسی و قمری کا نظام، یہ سارا نظام کون چلانے والا؟ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب پروردگار، لہ الملک، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے اور کسی کی بادشاہی نہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او اس کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو حاجت روا بنا کے، مشکل کشا بنا کے، آفات اور مصیبات کو ہٹانے والا بنا کے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بنا کے، جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر پردے کے بھی مالک،
نہیں ہے، انہیں تو اتنا بھی اختیار نہیں، وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں۔ جو اپنے جان کا مالک نہ ہو، اپنے کفن کا مالک نہ ہو، وہ الہ اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جنہوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہوا ہے اور کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم درباروں پہ، مزاروں پہ، گھوڑوں کے سامنے، گدھوں کے سامنے اور درندوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے۔ ہم جب بھی سر جھکائیں گے ایک رب کے سامنے، جب یہ دعویٰ کر لیا، اب یاد رکھنا تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، گھر والے تمہیں نکالیں گے، اپنے تمہیں تانے دیں گے، نیا دین لے کے آیا ہے، سب کچھ رب بھی کرنے والا ہے، باقی کدھر گئے ہیں، یہ باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی۔ پر یہ نہ کرنا جب تکلیفیں آئیں تو راستہ بدل جانا ہے، پھر دین کو چھوڑ جانا، پھر قرآن کو چھوڑ جانا، پھر توحید کو چھوڑ جانا۔ نانا ثم استقاموا، جب حق بات سمجھ لی ہے تم نے، مسئلہ توحید سمجھ لیا ہوا ہے، سنت سمجھ لی ہوئی ہے، تو پھر ڈٹ جانا، پکے رہنا، پکے ہو جانا۔ پھر ہوگا کیا؟ دنیا کی ماریں آئیں گی، لوگ ناراض ہوں گے، گھر سے نکالیں گے، گالیاں دیں گے، تانے دیں گے، سب کچھ ہوگا، برداشت کرنا۔ پھر ایک وقت تجھ پہ آئے گا، وہ وقت کیا؟ موت کی گھڑیاں آ گئیں، فرشتے اور سارے اوپر آ چکے ہیں، جم غفیر لگا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب تو یہ اوپر دیکھ رہا ہے، آنکھیں تاڑے لگ گئی ہیں، اب تو اوپر دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، حالانکہ اسے پتہ لگ رہا ہے اب منظر یہ بنا ہوا ہے، دنیا سے کنیکشن اس کے ٹوٹتے جا رہے ہیں اور رب سے کنیکشن جڑتے جا رہے ہیں۔ اب اس جہان کے مناظر اس کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، فرشتے اوپر آ چکے ہیں، اس کے گرد گھیرا لگ چکا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اب ارد گرد والے اسے دیکھ نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، دروازے کھول دو، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ کیوں کھڑے ہو گئے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سے کیا ہو چکا ہے، رو بھی رہے ہیں، آئے موت کا ہاتھ اسے پڑ گیا ہوا ہے، رو رہے ہیں، پر وہ مسکرا رہا ہے اور فرشتے اس کے پاس تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا جم غفیر اس پہ اتر آیا ہے اور اسے تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ اوے دنیا چھوڑنے لگا ہے، اولادیں چھوڑنے لگا ہے، کاروبار چھوڑنے لگا ہے، مکان چھوڑنے لگا ہے، رشتہ دار چھوڑنے لگا ہے، دوست چھوڑنے لگا ہے، اور ارد گرد بھی رو رہے ہیں لوگ، پر تو گھبرا نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اپنا بھی ڈر نہ کر، ایتھوں چلے آواں، کمرہ چھٹ چلا ہے، مکان چھٹ چلے ہے، تے ہون میرا بنے گا کی، میں کتھے جاواں گا تے میں کتھے رواں گا، ڈر نہیں، اے دنیا دی تکلیفاں تو تنو آزاد کرن آئے ہاں، تنو دنیا دے دکھاں تو آزاد کرنا آیا، تو او بندہ سے جنہیں دنیا دے وچ ربون اللہ دا دعویٰ
کہ ساڈا رب کون ہے؟ اللہ. پھر پکا رہے ہیں او دے اتے. اج تینوں بشارتاں رب پیا دیندا ہے، ڈر نہیں ولا تحزنوا، تے جڑے پیچھے موجود نہیں انہاں دا غم وی نہ کر. ہائے منو کتھے لے چلے ہو تے کی دین لگے ہو منو؟ میرے کولو تے اے محل اے مکان چھٹ چلے نے. فرمایا اے تے چھٹنے ہی چھٹنے نے. جیڑی شے تنوں دسن لگے ہاں او بڑی ودیا ای. ابشروا بالجنہ، جنت دیاں بشارتاں لے، خوشخبریاں لے. کیڑی جنت؟ التی کنتم توعدون. اوے جدے وعدے قرآن تانوں سناندا سی، عالم دین تانوں سناندا سی، رب دا پیغام تانوں سناندا سی. اوے توحید تے پکے رہیو، اوے سنت تے پکے رہیو، ہٹیو نہ. جنت اللہ ضرور دے گا. اوہی جنت دی خوشخبری آ رہی ہے. ہائے میرے دوست میرے کولو چھوٹ چلے نے، میرے دوست میرے ساتھی میرے چھوٹ چلے نے. میرے مقتدی تے میرے اپنے متعلقین جنہاں نو میں قرآن سناندا ہوندا سا، جنہاں نو میں دین سناندا ہوندا سا، جنہاں نو میں توحید سناندا ہوندا سا، او میرے کولو چھٹ چلے نے. پروردگار ہن مینوں ساتھی کتھوں لبن گے؟ تے اوہی فرشتے پہ کہندے نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اوے دنیا دی زندگی تے بھی رب نے سانو تیرا پہرے دار بنا دیتے. اسی تیرے دوست بھی ساں، ساتھی بھی ساں، سجن بھی ساں، تیرے نال نال ساں دنیا دے وچ بھی تے دنیا وچ بھی نال ساں. وفی الآخرہ، تے آخرت وچ بھی نال ہوواں گے. تے چنگا دوست ساتھی اوہی ہوندا ہے جیڑا مشکل وقت وچ ساتھ دے. ہم تو وہ ساتھی ہیں، وہ دوست ہیں جو آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. اور جہاں لے کے چلے ہیں، جہاں لے کے چلے ہیں ذرا اس کا بھی حال اور منظر سن لو نا. جہاں تمہیں لے کے چلے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جتھے لے کے بھی جانے اتھے ہن تیریاں مرضیاں چلنیاں نے. سبحان اللہ. اوے دنیا دے اتے تو رب دی مرضیاں نو اگے رکھیا ہے، اپنیاں مرضیاں نو پچھے رکھیا ہے. تیرا دل کردا سی لوگ تیرے کولو آندے سن کہندے سن او جی سیونگ جی رکھ پیسے بوتے لبن گے نہیں، اوے سود نہیں پرافٹی اے تنوں کہندے سن. پر تو کہندا سے نہیں نہیں بھوکا مر جاں گا پر سود نہیں کھاں گا، رشوت نہیں لاں گا، حرام خوری نہیں کراں گا، بے ایمانیاں نہیں کراں گا، کسے دی زمین تے قبضے نہیں کراں گا، کسے نال لڑائیاں نہیں کراں گا، کسے نال فتنے نہیں پاں گا. اے دنیا دے اتے تیرا دل کہندا سی لوگ تنوں کہندے سن انہوں جواب دے، پر تو اپنے آپ نو ڈک کے رکھے ہے نا اللہ دی مرضی دے مطابق. اج کی ہوئے گا؟ جس جنت چلے چلے اتھے رب نے فرشتے تیرے اگے پیچھے رکھے نے. تو بول دا جا تیریاں خواہشاں پوریاں ہوندیاں جان گیاں. جو جو منہ وچوں کڈدا جائے گا اور رب کی کرے گا پورا کرتا جائے گا. جڑے مطالبے کرے گا او مطالبے بھی پورے ہون گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے نہیں تنوں آکھیا جائے گا ڈیپو وچوں سٹاک کٹ گیا ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، پھل ختم ہو گئے نہیں، ہون شاید مک گیا
ہن دودھ مک گیا ہی، نا تجھے یہ نہیں کہا جائے گا، تو بولتا جا، تو تمنا کرے گا۔ حدیث میں آتا اللہ کے میرے نبی نے فرمایا تو تمنا کرے گا نا، او وہ پرندہ میں اسے بھونا ہوا اپنے سامنے رکھنا کھانا چاہتا ہوں، تو اتنی تمنا کرے گا وہ بھونا ہوا تیرے سامنے آ جائے گا، تو تناول کرے گا، اس کے بعد وہ ہڈیاں دوبارہ جڑ کے گوشت بن کے پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ تو چاہے گا میں اوپر والا پھل کھاؤں، اب وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا، تو تمنا کرے گا وہ پھل تیرے سامنے جھک جائے گا، اور تو اپنی مرضی سے جو کھانا چاہتا ہے کھا۔ تیرا دل کرے گا میں جنت کے اس کونے میں جانا چاہتا ہوں، فوراً تخت تیرے سامنے آ جائے گا، اس کے اوپر یاقوت لگے ہوئے ہوں گے، میرے جان لگے ہوئے ہوں گے، زمرد لگے ہوئے ہوں گے، جہاں تو جانا چاہتا ہے تو جا، یہ تیرے ڈیمانڈیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ ہائے میرے اللہ، اتنی مہمان نوازیاں کون کر رہا ہے اور اتنی آؤ بھگت کون کر رہا ہے؟ فرمایا پڑھنا قرآن، حامیم سجدہ پڑھنا، نزلا من غفور الرحیم۔ ایک کسے بندے دی مہمان نوازی نہیں آ، بندے تے ایک دن مہمان نوازی کرن تے 4 مہمان آ جان، بندے تے تنگ پہ جاندے نے، اے روزانہ دی کھیڑ بنائیے، ملنا آ جاندے نے، روٹی کھانا آ جاندے نے، پر میں رب تے جدی مخلوق جنتاں دی بہاراں لٹے گی، میں ساریاں دی مہمان نوازیاں کراں گا، تے اے مہمان نوازیاں میری طرفوں ہون گیاں۔ تے فرمایا اگے آ گیا طریقہ تبلیغ، کی آیا جی؟ یہ بشارت سی، اب آ گیا طریقہ تبلیغ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسئلہ توحید کو کھولو گے اور کہو گے نظر و نیاز کا مالک صرف اللہ، اگر کسی اور کے نام کی دو گے تو وہ حرام کہلائے گا، وہ شرک کہلائے گا۔ جب یہ مسئلہ کھولو گے نا گالیاں پڑیں گی، جب صحابہ کی ان کی عصمت کی حفاظت کرو گے تو مقابلے میں گالیاں پڑیں گی، جب قرآن کی ناموس کی بات کرو گے پھر مقابلے میں گالیاں پڑے گی، جب نبی کی عزت و ناموس کی بات کرو گے تو دشمن دین تمہیں گالیاں نکالیں گے۔ اب تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ جواب میں گالیاں نکالنی ہے، برائی کا جواب برائی سے دینا ہے۔ نانا فرمایا کرنا کیا ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کدی گل سب تو ودی ہے، ذرا دھیان سے ہیں جی، کدی گل سب تو ودی ہے، سونا بندہ کیڑا ہے جیڑا آکھے آؤ میں چلیے، آؤ استقبال واسطے چلیے، آؤ فلانے بندے نو ملن چلیے، آؤ جی میچ ویکھن، ڈرامہ ویکھن، فلم ویکھن، سیر کرن، پکنک منان، ادھر چلیے۔ اے بندہ چنگا وے یا ہور کیڑا بندہ ہے جڑا چنگا ہے؟ میرے رب نے فرمایا من احسن، کون سب سے بہترین ہے، قولا بات میں، کدی گل سب تو ودی ہے؟ فرمایا داعی اللہ، او آدمی ہے جیڑا کدھر بلاندا جے،
اللہ وال صبح شام تانوں درس پہ دیندا ہے تے تانوں دسدا وے آکھدا ہے اللہ دے سوا کسے دے سامنے نہ جھکیو، اوے رب دے سوا کسے نوں نہ پکاریو، اوے قبراں دی پوجا پاٹ نہ کریو، اوے زندیاں تے مردیاں دی پوجا پاٹ نہ کریو، او اللہ دی طرف تانوں بلا رہا وے، اے سب تو ودیا گل کہہ رہا وے، تے نال کی کردا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا۔ مبلغ انجی ہونا چاہیے، توحید دی دعوت دین والا، سنت دی دعوت دین والا انج دا تے نہیں نہ ہونا چاہیے، داڑیاں رگڑیاں ہون، چھاپاں تنیاں ہوئیاں ہون، کپڑے پھیڑے پائے ہوئے ہون تے نال نچدا پیا ہووے، نال بھنگڑے پیا پاندا ہووے، نال بھنگا پیا پیندا ہووے، نال سگریٹ تے سوٹے پیا ماردا ہووے، نال کپیاں بھی پیندا ہووے، نال نماز بھی کوئی نہ پڑھے، نال گھوڑیاں دیاں ریساں بھی لواندا ہووے، نال کتیاں دی لڑائیاں بھی کراندا ہووے، تے جی اے کون نے ولی اللہ؟ اوے اے ولی اللہ نہیں جے، بے ایمان جے۔ ولی اللہ کون ہے؟ جڑا توحید دیاں دعوتاں دیندا ہے، او ولی اللہ جے، تے نال او کی کردا ہے؟ نماز بھی پڑھدا وے، روزہ بھی رکھدا وے، حج بھی کردا وے، زکات بھی دیندا وے، تراویحاں بھی پڑھدا وے، تہجداں بھی پڑھدا وے، صدقہ تے خیرات بھی کردا وے۔ اے عامل صالحا، او دی اپنی زندگی عمل دے نال چلدی اے، تے او لوکاں نوں کی کہندا وے؟ قال اننی من المسلمین، او دے سجن او دے کول آندے نے، او دے نمازی او دے کول آندے نے، او دے مقتدی او دے کول آندے نے، او دے دوست او دے کول آندے نے، کہندے نے کوئی نہیں گل، ایت کی ذرا پرلے پاسے ٹرو نا، ایت کی ادھر ٹرو نا، ایت کی او دا ساتھ دیو نا، مجبوری ہے لوکاں نال بھی چل رہے، تے او جواب کی دیندا وے؟ کہندا ہے اننی من المسلمین، اوے میں اللہ دا دین پہلو ویکھنا جے، میں اپنے رب دی گل پہلو پوری کرنی جے، میں اپنے نبی دی گل پہلو پوری کرنی جے۔ اگر کسے دی گل میرے نبی تے میرے رب نال مل دیے تے میں او دے نال آں، تے جے مقابلہ کر دی پئیے نا تے میں او دے نال نہیں ہے، میں تے منن والیاں وچوں آں، پر کدی مننا گا؟ اللہ تے او دے رسول دی مننا گا۔ فرمایا اے او بندہ اے او مبلغ تے یاد رکھیو پھر جیڑا رب دی مننے نا تے مخلوق او دے نال راضی رہندی ہے نہیں۔ کوئی کہندا جے اے جنونی جے، کوئی کہندا جے وہابڑا جے، کوئی کہندا جے جی اے دہشت گرد جے، کوئی کہندا جی فتنے باز اے، اے الزامات لگدے ہی لگدے نے، پر یاد رکھیو لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، توحید شرک برابر، سنت بدعت برابر نہیں، سچ تے جھوٹ برابر نہیں، اندھا تے دیکھن والا برابر نہیں، روشنی تے اندھیرا برابر نہیں، دھوپ تے سایہ بھی برابر نہیں۔ اے رب نے تقسیماں رکھیاں نے، کدے بھی رب دے دربار وچ جھکن والا تے غیراں دے در تے جھکن والا برابر نہیں ہو سکتا، یک جائی تے ہر جائی برابر، یک جائی او جڑا رب دے در تے جھکن والا ہے تے ہر جائی، جتھے ٹھیری ویکھی سرکار لمبے، بعد چوں پتہ لگیا ہے اس ڈھیری تھلے کچھ ہور شے ہی نکل آئی ہے۔ ہن ویکھدے پئے ہو نا جی، او پتہ لگیا جی فلانی تھا خزانہ او سائیں پیر ہی کڈ کے لے گئے، انہاں تھلو خدائی کیتی تھلے شاہی کو نہیں، تو 100 سال دے لوگ اتنے منتا پہ دیندے نے تھلے شاہی کو نہیں، او آئے نے تے بکسا کڈ کے خزانے والے لے کے او پہ جاندے نے۔ اے کی ہو گیا ہے؟ جئی قوم کہندے نے انی پیے تے
کتی چٹے آٹا کیوں نہ گھٹے، او جنج کون والے تے انج کھان والے، اے یاد رکھیو کدے بھی موحد تے مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ اے رب نے تقسیماں پائیاں نے، کدے سنت تے چلن والا تے بدعتاں کرن والا برابر نہیں ہو سکتا۔ ہن جیڑا تانوں گال کڈدا ہے، جیڑا تانوں برا بھلا کہندا ہے، الزامات لگاندا ہے تے تواڈے تے بہتان لاندا ہے، یاد رکھیو او تواڈے تے نہیں لا رہا، او دین توحید دی تبلیغ دی وجہ نال پیا لاندا ہے۔ تے ہن تسی کی کرنا وے، بھیڑی گل دا جواب بھیڑ وچ نہیں دینا۔ ادفع باللتی ہی احسن، نظر آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا؟ ہاں چانن بھی ہو گیا تے لائٹاں بھی بلدیاں پئیاں نے، تے ہن ذرا دھیان نال سمجھیو بھی میری گل۔ ساڈی شادی تے او کوئی نہیں آیا، بولو بولو، انہیں ساڈا فلانی خوشی آئی ہے تے انہیں آیا نہیں تے اساں وی، سانو فلانی شے لبھی ہے انہیں مبارکباد نہیں دتی تے اساں وی نہیں دینی، ایہی پنڈیاں نے کہ نہیں؟ ہاں ہن سنو قرآن اللہ دا، تانوں سمجھ آ جائے گل۔ تسی سمجھ دے ہو کہ انہیں کی کیتی ہے؟ برائی بھیڑ کیتے اسو، ہن جے تسی او کرو تے او اچھائی ہے، کو جائیے نا۔ تے قرآن کی کہندا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی تے برائی برابر نہیں۔ انہیں برائی دا جواب دیتے ہے، تسی جواب دینا ہے تے برائی نال نہیں، کدے نال؟ اچھائی نال۔ ادفع باللتی ہی احسن، اونوں جواب دیو ہی احسن جو بہتر ہو۔ او نہیں آیا تے تسی جاؤ، انہیں تانوں محروم کیتے تے تسی دیو، انہیں ظلم کیتے نے تسی کی کر دیو؟ معاف کر دیو انہوں۔ اے جواب جے، ایدہ نتیجہ کی نکلے گا ذرا غور کریو۔ او جی جے میں ٹر گیا نا تے انہیں کہنا اے تے نتھو پھتوئے، ایویں آ گیا منہ چک کے، تے میری ویلیو کی ہو جانی ہے؟ ڈاؤن ہو جانی ہے۔ انہاں کہنا ہے دی کوئی گل ہی کوئی نہیں، اساں بلایا ہی کوئی نہیں تے آ گیا وے۔ اوے اے شیطان تواڈے دماغاں وچ پاندا ہے، نا نا جدوں او برائی کردا وے تے تسی جواب اچھائی نال دیندے ہو تے پھر فائدہ بھی ہوے گا۔ او گالاں پیا کڈدا ہے تانوں، تسی گالیاں دا جواب گالاں وچ نہ دیو بلکہ اچھے کلمات وچ دیو، تے پھر کی ہوے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تواڈے تے او دے درمیان کی سی؟ دشمنی سی نا، عداوت سی نا، تے تسی جواب نو دتے ہے، چنگا دتے ہے نا، بھیڑا نہیں نہ دتیا، اچھی گل ہی کیتی او دے نال۔ ہن کی ہوے گا؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اے قرآن پہ اللہ دا سنانا، پکی گل پہ سنانا۔ جدو تسی جواب اچھائی نال دیو گے نا تے او تواڈا دوست بن جائے گا، عام بھی نہیں، حمیم کنج دا گہرا تے دلی دوست بن جائے گا۔ اے برادریاں دی ریت ہونی چاہیے۔ اگر ایک غلط کام کردا وے نا، او دے جواب وچ تسی اونوں جواب غلط نہ دیو، کی کرو؟ اچھا جواب دیو۔ او دے نال او کیے سوچن تے مجبور ہو جائے گا، میں دے نال ساری زندگی کی کردا رہا تے اے میرے نال جواب وچ کی کردا رہا وے، انہیں بھلائیاں ہی کیتیاں نے، انہیں خیراں ہی کیتیاں نے، انہیں اچھائیاں ہی کیتیاں نے، انہیں میرے نال نیکیاں ہی کیتیاں نے، میں دے نال بدیاں کیتیاں نے۔ ایک دن آوے گا او منے گا تے ممنون ہو جائے گا، او دوست بن جائے گا۔ پر سنیو اے گل، اے ہر بندے نو گل نہیں جے لبدی۔ فرمایا ما یلقاہا الا الذین صبروا،
اے نصیب ہر بندے دے نہیں ہوندے، اے نصیب والے او ہوندے نے صبرو، جڑے کی کردے نے صبر۔ اپنا پیا کہندا ہے سنی تے کان چو کڈ دتی، کوئی دوسرا پیا کہندا وے سنی تے کان چو کڈ دتی۔ اے اللہ انہاں نو اے معاملہ کردا ہے جڑے صابر ہوندے نے، تے فرمایا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، تے اے چیز جنوں مل جائے او بڑے نصیباں والا جے، ذو حظ عظیم، او بڑے ہی نصیباں والا وے جنوں اللہ تحمل دے دے، جنوں برداشت دے دے، جنوں سکون دے دے، جنوں صبر دے دے، او بڑا ہی نصیباں والا وے۔ تے فرمایا ہے بعض اوقات غصہ آ ہی جاندا وے، دل کردے نو جواب دئیے ٹھیک کر کے، اے بڑا ہی تنگ پیا کردا ہے۔ بعض اوقات بندہ تے ہویا نا غصہ آ جاندا وے نا، جدو غصہ آوے نا تے کی کریو اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جدو شیطان اپنی کاروائی پان لگے، غصہ لیان لگے، کیونکہ غصہ کدی طرفوں ہوندا ہے الغضب من الشیطان، کدی طرفوں ہے غصہ شیطان دی طرفوں غصہ وے۔ شیطان کہندا ہے تو ماڑا تے نہیں ہے نا، تو لسا تے نہیں ہے نا، تو کمزور تے نہیں ہے نا، سارا علاقہ تینوں جاندا ہے، ہر بندہ تینوں سلام کردا وے، اینوں ذرا تگڑا کر کے جواب دے، دی لتاں بن چنگیاں ٹھیک کر کے، ایدیاں ہڈیاں تروڑ ٹھیک کر کے، اے دل چ آندا ہے مینوں جواب تگڑا کر کے دیاں۔ پر یاد رکھی اے گل کہ اے رب بلو نہیں ہوں، اے شیطان الواں، بدلے لینے، بدلے مارنے کٹنے اے شیطان والے پاسواں۔ غصہ تے آندا ہی، پر جدو غصہ آوے نا تو سچ گل کہندا وے، تو دین دی گل کہندا وے، تو توحید دی گل کہندا وے، تو سنت دی گل کہندا وے، تے ہن او دا جواب تینوں مل رہا وے گالیاں دے نال، برائیاں دے نال۔ تو رشتہ داراں نال مہربانیاں کرنا وے، رشتہ دار بھی تینوں گالاں کڈدے نے، برا بھلا کہندے نے، تینوں غصہ تے آیا وے نا، آئندہ انہاں نال مہربانی نہیں کرنی۔ پھر کی کری، اے جڑا غصہ آوے نا اے شیطان دی کاروائی آ، تے فوراً کی کری فاستعذ باللہ، کی پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نسخہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ بندہ کہندا ہے جی منوں جی ہر وقت غصہ آیا رہندا ہے، میرا دل کردا ہے میں انج کر دیاں، میں اونج کر دیاں۔ اوے یاد رکھو اے نسخہ تانوں رب نے دتیا جی، جدوں وی رولا پہ جائے اندروں دل کرے میں انتقام لواں، میں بدلہ لواں، میں نو جواب دیاں، ٹھیک کر کے جواب دیاں، تے سمجھ جائیو شیطان اپنا حملہ پیا کردا وے۔ ہن شیطان کولوں محفوظ رہن دا طریقہ کیے، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جدو اے پڑھنا شروع کرو گے نا شیطان کی کرے گا، نس جائے گا تے تواڈا ٹیمپریچر ڈاؤن ہون لگ پوے گا۔ سونے نبی نے فرمایا غصہ آ جائے کھڑے ہو تے کی کرو، بہ جاؤ، جے بہن نال بھی غصہ نہیں جاندا پیا تے لیٹ جاؤ، جے لیٹن نال بھی غصہ نہیں جا رہا فرمایا وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو۔ ہن جڑا وضو کیتے اجے نا ہن اس اگ دے اوتے پانی پی گیا، ہن شیطان دا غصہ جاندا رہیا وے، تے جے وقتی طور تے جنوں کہندے ہو آٹومیٹک میزائل ہے، ادھروں کاروائی پئیے شیطان نے پئیے، ادھروں خود کار سسٹم آن ہویا تے نال ہی کاروائی جواب نو لبیا ہے۔ وہ جواب کی ہے فاستعذ باللہ۔ یہ جواب سمجھ آ گیا کوئی نہیں؟
ہاں اے جے قرآن ہدایت علی کتاب نا انج تبدیلی آندی ہے تے فوراً اعوذ باللہ پڑھ لئیو تسی اللہ دی پناہ وچ ٹر گئے ہو تے یاد رکھیو جیڑا کوئی گلاں کردا نا تواڈے مقابلے دے وچ تسی سنو یا نہ سنو انہ هو السمیع العلیم تہاڈا کام ہے قرآن سنانا اللہ دی توحید سنانی نبی دی سنت دسنی باقی جڑا گلاں کردا پیا کرے او سنن والی ذات پئی سن دیے علیم تے جان دی وی ہے ایک ٹڈو کہہ رہا ہے کہ اتو کہہ رہا ہے کہ کنج کہہ رہا وے انہوں سارے حالات دا پتہ وے اے صرف آ جائے جی بشارت بھی آئی ترو کے تبلیغ بھی ایک طریقہ تبلیغ دا بھی آ گیا وے ہن زندگی رہی تے اگے 2 شکوے تے 3 شبہات زندگی رہی تے انشاءاللہ ہفتے والے دہاڑے وما علینا الا البلاغ المبین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت خیر الراحمین یا رحیم ارحمنا اللہم اقضی حاجاتنا کلہا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم انت الشافی اشفنا اشف مرضانا مرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم انصر المظلومین فی فلسطین اللہم انصرهم نصرا معزرا اللہم اہزم الکفر والکافرین اللہم اہزمهم اعداء المسلمین اعداء پاکستان اعداء المؤمنین اللہم اہلکہم اللہم اہزمہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.